اور سب سے پہلے نیوز 18 کے تمام ناظرین، ملک اور بیرون ملک میں رہنے والے ان تمام ناظرین کو نیوز 18 کی جانب سے عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور آگے بڑھیں گے پہلے نظر عید کی خبروں پر۔ ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف ریاستوں کی مساجد میں آج نماز عید ادا کی گئی۔ ہم آپ کو ٹی وی اسکرین پر 4 تصویریں دکھا رہے ہیں، جس میں پہلی تصویر دارالحکومت دہلی کی جامع مسجد کی ہے، جہاں پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی گئی، تو دوسری تصویر راجستھان کی راجدھانی جے پور کی ہے، تو وہیں تیسری تصویر علی گڑھ کی ہے، جبکہ چوتھی اور آخری تصویر سری نگر کی ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد فرزندان توحید نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ اور عید کی نماز ہر شہر میں پوری عقیدت کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہم آپ کو ٹی وی اسکرین پر مزید 3 تصویریں دکھا رہے ہیں۔ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جوش و خروش کے ساتھ عوام عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ پہلی تصویر احمد آباد کی ہے، جہاں عید کی نماز ادا کی گئی، تو وہیں دوسری تصویر ممبئی کی ہے۔ ممبئی میں بھی فرزندان توحید کا جم غفیر دیکھنے کو ملا۔ تیسری تصویر حیدرآباد کی مکہ مسجد کی ہے، جہاں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عید کی مبارکباد پیش کی۔ پی ایم مودی اور صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے اردو میں مبارکباد پیش کی، ملک میں امن و بھائی چارے کا پیغام دیا۔ صدر جمہوریہ نے لکھا کہ تمام اہل وطن بالخصوص ملک و بیرون ملک مسلم بھائیوں اور بہنوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد۔ عید الفطر کا یہ تہوار صدقہ، خیرات اور بھائی چارے میں ہمارے بھروسے کو پختہ کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع ہم سب کی زندگیوں کو شادمانی اور خوشحالی سے بھر دے۔ وہیں وزیر اعظم مودی نے لکھا کہ خدا کرے یہ دن ہمارے درمیان محبت، اخوت اور بھائی چارگی اور ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کے گھر عید ملن کے لیے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پہنچے اور عید کی خوشیوں میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کی مشہور اور قدیم عیدگاہ میر عالم میں نماز عید خوش و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید صبح 10 بجے ادا کی گئی۔ خطیب و امام مکہ مسجد حافظ قاری محمد رضوان قریشی نے عید کی نماز پڑھائی، جبکہ نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین جعفر پاشا نے خطاب کیا۔ عید کی نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین جعفر پاشا نے امت مسلمہ کو رمضان کی عبادات کو خوش و خضوع سے ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ وہیں مسلمانوں کو تلقین کی کہ کلمہ توحید پر عمل پیرا رہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے عمل سے پرہیز کریں۔ بنی الاسلام علی خمس اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج الی بیت اللہ تعالی من استطاع الیہ سبیلا او کما قال وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسم کی ادائیگی، تلاوت قرآن، ذکر اور شغل میں رہ کر گزارا۔ قابل مبارکباد وہ تمام یہ حضرات ہیں جو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یہ کلمے پہ صرف چلتا ہے، یا کلمہ پڑھنے والا ہے، یا کلمے پہ عمل کرنے والا ہے، ہم مسلمان بنے گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ ہم جس کی گواہی دے رہے ہیں
لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جو ہمارے ہی عمل کی وجہ سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بتاؤ کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں؟ امام صدر اسدالدین اویسی نے بھی عیدگاہ میر عالم میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر اسدالدین اویسی نے مسلمانوں سے رمضان میں کی گئی تربیت نفس کو آگے دنوں میں بھی باقی رکھنے اور بہتر زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے تمام نے دعائیں کی وطن عزیز ہندوستان کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس وطن میں امن ہے اور امن رہے گا، اور اللہ ضرور انشاءاللہ تعالی ہمارے ماہ مبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھے، اس سے ہمارے ایمان کو اللہ نے مضبوط کیا ہے، ہمارے ایمانی حرارت میں اور اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو باطل طاقتیں ہم کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کمزور کر دے گا۔ جو سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عیدگاہ میر عالم میں پولیس کے بہتر انتظامات دیکھے گئے اور عیدگاہ اور اطراف میں پولیس کے سخت انتظامات رہے۔ نماز کے بعد پولیس عہدیداروں نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی اور ریاست اور حیدرآباد میں امن و امان کے لیے دعا کی اپیل کی۔ پولیس کمشنر حیدرآباد نے بزرگوں سے اپیل کی کہ نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں، کیونکہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں۔ میر عالم عیدگاہ میں ان لوگوں سے مل کر اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ ان بچوں کے ہاتھ میں ہمارے شہر کا فیوچر ہے، ان کو اچھی تعلیم دیں، انہیں اچھی انسان بننے کی گائیڈنس دیں۔ میں بزرگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں۔ عیدگاہ میر عالم میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ عید کے اس موقع پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم اور امائم کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار عیدگاہ میں موجود تھے اور تمام انتظامات اور سیکیورٹی کی نگرانی کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بھی نماز عید خوش و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید صبح 9:30 بجے ادا کی گئی۔ مولانا حافظ و قاری لطیف احمد مولوی کامل جامع نظامیہ نے خطبہ دیا اور عید کی نماز پڑھائی۔ اس موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ مہاراشٹر کے اکولا میں عید الفطر کا تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس دوران ملک میں امن و شانتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی صفائی اور سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے۔ پورے ملک کی طرح مہاراشٹر کے اکولا میں بھی عید الفطر بڑے دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی۔ اس دوران مسلمانوں نے ملک میں امن و بھائی چارے کے فروغ کے لیے دعائیں کی، ساتھ ہی ایک دوسرے کو پرجوش انداز میں عید کی مبارکباد پیش کی۔ عید کی تیاریوں کو لے کر میونسپل انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ شہر کی عیدگاہوں اور سڑکوں پر صاف صفائی کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ پولیس محکمے کی جانب سے بھی سخت بندوبست کیے گئے تھے۔ اور اس کے اندر ملک کو امن کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و انسانیت قائم رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ہمارے جو برادران وطن جو ہے ان کے لیے بھی دعا کی گئی۔ ہمارے یہاں کے پولیس اسٹیشن کے تھانے دار صاحب بارساگڑے صاحب، انہوں نے پولیس بندوبست بہت اچھا کیا ہے اور بڑے سکون اور شانتی کے ساتھ یہاں نماز ادا کی گئی ہے۔ میں بارساگڑے صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ شہر کی مساجد میں 8 بجے سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ شہر کی عیدگاہوں میں 10 بجے کے بعد نماز ادا کی گئی۔ شدید گرمی اور تیز دھوپ کے سبب عیدگاہوں میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ نیوز 18 اردو کے لیے اکولا سے رضوان احمد کی رپورٹ۔ عید خوشیوں، امن و بحالی کا تہوار ہے اور اس کی مثال آج بین الاقوامی سرحد پر دیکھی گئی۔ عید الفطر کے موقع پر اٹاری بارڈر پر ہندوستان اور پاکستان کی فوج نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ بی ایس ایف نے پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ مٹھائیاں بانٹی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ ادھر جموں کشمیر کے سامبا میں بھی بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز نے مٹھائیاں بانٹی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وہیں پنچ کے چکندہ باغ میں بھی دونوں ملکوں کی فوج نے ایل او سی پر ایک دوسرے کو مٹھائیاں دی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ اور ادھر مغربی بنگال کے فلباری میں بھی بی ایس ایف نے بی جی بی کے ساتھ عید منائی۔ دونوں ملکوں کی فوج نے آپس میں مٹھائیاں بانٹی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔
عید مبارک. اور عید کے دن بچوں کی خوشی قابل دید ہے. عید کے دن خاص کر بچوں میں اپنے نئے ملبوسات کو لے کر خاصا جوش دیکھا جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے والدین کے ہمراہ عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں. عیدگاہ میں معصوموں نے بھی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے اور اپنے انداز میں عید کی مبارکباد دی. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. آج یہاں پر عیدگاہ فیلڈ میں نماز پڑھا تھا، بہت اچھا لگا. میں ہر سال آتا ہوں پڑھنے کے لیے، نماز بہت اچھا لگتا ہے. اور سب لوگ کو آسام سے عید مبارک. مغربی بنگال ہندو مسلم یکجہتی کے لیے ملک بھر میں مشہور ہیں. یہاں پر سبھی مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں دل کھول کر شرکت کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں کچھ سیاسی اتھل پتھل ضرور ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے آج بھی نہیں بدلے ہیں. آج بھی اسی شدت سے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں. شبانہ، میرے خود جو لگ رہا ہے کہ بنگال میں ایک پولیٹیکل ایک جو ٹرموائل جو ہونے کا ایک آشنکا ہے، وہ اتنا پرابلم اپنے آپ ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہے. ہندو مسلمان ایک ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا ہم لوگوں کو لگا رہتا ہے. اس میں آپ عید کا ملن ہی بولو یا افطار ملن بولو یا وجیا بھی بولو، درگا پوجا کے بعد بھی بولو، سب میں ہم لوگ آنا جانا رہتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا اپنا ہمدردی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس میں یہ روزہ رکھنے کا، پھر عید میں ایک ساتھ ملنے کا جلنے کا ایک بہت ہی ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ پورا عید کا موسم ایک گلے لگانا، وہ جو گلے لگانا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو ایک بردرہڈ، ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہی بھارت ورش ہے، یہی ہندوستان ہے میرے لیے. ملک کے دیگر شہروں کی طرح مہاراشٹر کے شہر ناندیڑ میں بھی عید الفطر نہایت جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ہزاروں فرزندان توحید نے شہر کی دونوں عیدگاہوں میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کی. قدیم شہر کی بڑی عیدگاہ پر مولانا سعد عبداللہ ندوی نے نماز عید کی امامت کی، جبکہ خطبہ قاضی صدیق محی الدین نے دیا اور مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے اور ایڈوکیٹ ایم زیڈ صدیقی نے خطاب کیا. اس موقع پر ملک میں امن و امان، بھائی چارہ، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی. عید کا مقصد اصل میں دنیا کے اندر صرف ظاہری خوشی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا حساب لینا. ہر انسان اور خاص طور سے امت مسلمہ اپنی زندگی کا حساب لے کہ ہم نے سال بھر میں کیا کیا اور آئندہ سال تک ہمیں کیا کرنا ہے، کس راستے سے چلنا ہے. جو راستہ آج ہم نے عرض کیا ہے اپنے بیان کے اندر، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں. عید الفطر کے دن دو کام مسلمانوں کی عید کے عنوان پر طے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں اور اسلام میں عید کا تصور عبادت کے دن کا ہے کہ یہ ایک عبادت کا دن ہے. اس لیے ایک ایکسٹرا نماز عید کی نماز کے عنوان سے پڑھی جاتی ہے، اور چونکہ خوشی کا دن ہے اسی کے ساتھ ساتھ، لہذا اس موقع پر صدقۃ الفطر کا عنوان قائم کر کے غریبوں کے ساتھ غمگساری اور ہمدردی کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. اور اتر پردیش کے سنبھل میں بھی خوش و خضوع کے ساتھ عید کی نماز ادا کی گئی. سنبھل عیدگاہ میں مولانا سلیمان اشرفی نے عید کی نماز پڑھائی. عید کی نماز کے بعد اہل وطن نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. اس دوران ملک میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. ملک کے دیگر علاقوں کی طرح کرناٹک کے رائچور میں بھی نہایت ہی عقیدت و احترام سے عید الفطر منائی گئی. عید سعید کی مناسبت سے رائچور شہر کے عیدگاہوں اور مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید کی نماز ادا کی. اس موقع پر پوری دنیا میں امن و امان اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی.
والفجر. कर्नाटक के रायचूर में मिल्लत इस्लामिया ने मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद उल फित्र मनाई। शहर के ईदगाह, अरब मोहल्ला, जामा मस्जिद, सराफा बाजार और जामा मस्जिद अंदरून किला में बड़े इज्तिमा देखे गए। ईदगाह अरब मोहल्ला में मौलाना अब्दुल शकूर अनवारी ने इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर पूरी दुनिया में अमन व अमा और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। आज के इस अजीम सातों में मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आज के इस ईद के दिन को हमारे लिए बहुत ही करामत और बहुत ही कामयाबी का ज़ीना बनाए। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो अपने अंदर जज्बे अखुवत और मोहब्बत को पैदा फरमाएँ। तमाम आलम इस्लाम के लिए भी अपनी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम में अमन व सुकून अता फरमाए, हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में तरक्की अता फरमाए और हमारे मुल्क की भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम व दायम रखे। तमाम रायचूर के मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ, ईद उल फित्र की। और मैं हमेशा यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता करे। सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक रुकन असम्बली सैयद यासीन के अलावा दीगर सियासी जमातों के अवामी नुमाइंदों और लीडरों ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद सईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईद की मुबारकबाद देने वालों में रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर बी शरद, जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किशोर बाबू के अलावा दीगर ओहदेदार शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पूरे हिंदुस्तान में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद के मौके पर घर में मुख्तलिफ तरीकों का खाना बनाया जा रहा है, लेकिन आज इस खास दिन के मौके पर भी कुछ लोग सही मानों में ईद की खुशी से महरूम नजर आ रहे हैं। पेश गुजरात से हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम की रिपोर्ट। कच्छ में पड़ने वाले खुशकिसाली के बाद कच्छ के मुस्लिम मालधारी समाज के लोग मुख्तलिफ इलाके में जाकर रहने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में 100 से ज्यादा सानंद इलाके में गुज़िश्ता 1 साल से रह रहे हैं। ऐसे में रमजान के मुबारक महीने में मुस्लिम बरादरी के लोगों ने काफी मदद की, जिसकी वजह से रमजान का महीना तो अच्छा निकल गया, लेकिन ईद के मौके पर इन लोगों को अपना वतन और वहाँ की ईद याद आ रही है। न इनके पास नए कपड़े हैं, न ही घर में मेहमानों के लिए अलग अलग तरीके का लजीज पकवान। बस घर में खिचड़ी और सवैयां बनाकर इस खास दिन का जश्न मनाया जा रहा है। काम की तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या करें। अभी बारिश से आए तो अच्छा है ना, हमारे लिए तो बसों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अभी बारिश का टाइम सभी बोलते हैं कि 1 महीना 20 दिन हुआ है। ईद को त्यौहार को हम बोल नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने जिसने मनाया वो तो हम बोल नहीं सकते। ईद जिससे हमारे वतन में है, ऐसी ईद को मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हमारे को कहना चाहता हूँ। हमारा मुकद्दर भी ऐसा था। कच्छ में पड़ने वाले खुशकिसाली के बाद से कच्छ के मुस्लिम मालधारी समाज के लोग सानंद में रह रहे हैं, लेकिन इनको गुजरात हुकूमत खुशकिसाली मुतासरा मानने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। हमारी खुशी की है तो ईद हमारे गांव जैसी तो नहीं होगी ना। हमारी तो कच्छ है। अभी इधर बैठा है, टाइम पूर्ति है तो सरकार के ये करता है। सरकार तो सब्सिडी हमारे को इधर देती नहीं है। को सांग तालुका में अच्छत नहीं है, वीरुगाम तालुका में अच्छत है, तो वीरुगाम तालुका वालों को आपत्ति नहीं है। पूरे महीने रोजा रखने के बाद ईद की खुशियाँ आती हैं। हर गरीब और अमीर इस मौके पर ईद का जश्न मनाता है, लेकिन कच्छ के मुसलमान मालधारी समाज के लोग अपने वतन से दूर ईद की खुशियाँ तो नहीं, रस्म अदायगी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुजरात हुकूमत इन लोगों को कब खुशकिसाली मुतासरा मानती है और लोगों की घर वापसी होती है। पूरे हिंदुस्तान में ईद की खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन साड़न इलाके में मौजूद कच्छ के मुस्लिम मालधारी समाज के लोग ईद की खुशियों में भी आज खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ सवाल ये उठता है कि गुजरात सरकार इन्हें सूखा मुतासरीन नहीं मान रही है, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का कहना है कि ईद की खुशियां तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं ईद से ज़्यादा खुशियां मनाई जाएंगी। कैमरामैन वीरल व्यास के साथ आरिफ आलम, न्यूज़ 18 अहमदाबाद।
آج پورے ملک میں عید کے روح پرور منظر دیکھنے کو ملے. چھوٹے بڑے امیر غریب سب نے عید جوش و خروش کے ساتھ منائی. اس موقع پر لوگوں نے عید کی نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا. ادھر لکھنؤ اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے عید کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد پیش کی. پروفیسر معروف مرزا نے برادران وطن کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی اپیل کی. انہوں نے عید کے مبارک موقع پر ملک کی ترقی، امن و شانتی اور یکجہتی کے قیام کے لیے خصوصی دعا کی بھی گزارش کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عید صرف مسلمانوں کا ہی تہوار نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا تہوار ہے. ہر ورگ، ہر جات، ہر دھرم کے لوگوں کو آج اس عید کے شبھ اوسر پر خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی پریوار کی اور سے اور میرے اپنے پریوار کی اور سے آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج بنگلورو میں فرزندان توحید نے جوش و خروش کے ساتھ عید کی نماز ادا کی. اس دوران خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. لوگوں نے عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اس دوران کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ سدرامیا نے مسلمانوں کو عید کے موقع پر مبارکباد دی. آج اردو کے نامور اور قادر الکلام شاعر سیماب اکبر آبادی کا یوم پیدائش ہے. ان کی شاعری میں نہ صرف جمالیاتی حسن اور برجستگی بلکہ فکر کی گہرائی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. پیش ہے سیماب اکبر آبادی پر یہ خاص رپورٹ اور ہمیں دیجیے اجازت. آداب. کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. اس شعر کے خالق سیماب اکبر آبادی 5 جون 1882 کو تاج محل کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے. اردو زبان و ادب اور خاص طور سے اردو شاعری کے گیسو سنوارنے، شعری تربیت دینے اور اسے عوام و خاص کے نزدیک تر لے جانے والوں میں علامہ سیماب کا مقام کافی بلند ہے. علامہ اقبال کی طرح وہ بھی نواب مرزا خان داغ دہلوی کے مشہور ترین شاگرد تھے. ان کی شاعری کو اگرچہ داغ اسکول کی شاعری کہا جاتا ہے، لیکن اس شاعری میں صرف جمالیاتی حسن اور برجستگی پر ہی زور نہیں بلکہ فکر کی گہرائی اور اداسی کے رنگ بھی نظر آتے ہیں. سیماب اکبر آبادی کا اصل نام عاشق حسین صدیقی تھا. سیماب نے فارسی اور عربی کی تعلیم جمال الدین سرحدی اور حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی سے حاصل کی تھی. اپنی پوری زندگی میں سیماب اکبر آبادی نے متعدد کتابیں لکھی جن میں ان کے 22 شعری مجموعے شامل ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کا منظوم اردو ترجمہ جو وحی منظوم کے نام سے مشہور ہے. قرآن مجید کا یہ منظوم ترجمہ انہوں نے 1944 میں شروع کیا اور 10 ماہ میں مکمل کر کے علماء کے سامنے پیش کر دیا. اس کے علاوہ سیماب نے بھگوت گیتا کے بھی کچھ حصوں کا منظوم ترجمہ کیا اور اس کا نام کرشن گیتا رکھا. 1949 میں انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور صاحب فراش ہو گئے. 31 جنوری 1951 کو شہر کراچی میں علامہ سیماب اکبر آبادی نے اس جہان فانی سے رخصت لی. سیماب اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا کام اور ان کا کلام آج بھی زندہ ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو.